السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ آواز نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، جس عالمی تناظر میں اس وقت امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور یقین کی حالت میں اس وقت حالات کو فیس کر رہی ہے، یقیناً ہماری ذمہ داریاں پہلے سے کہیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم چند اہم ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا وعدہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سے پختہ ارادہ بھی کریں گے۔ اپنے احوال کی تجدید، حقوق کو سمجھنے اور فرائض کو نبھانے کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ذمہ داریاں انشاءاللہ ان کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلی چیز محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، اس دنیا میں آمد، اس حوالے سے امت کا جذبہ، ان کا پیار اور محبت دیکھنے کے قابل ہے، مگر اس کو صحیح لائن پہ لانا اور کتاب و سنت اور شریعت کے تابع رکھنا بڑا اہم ہے۔ ہمارے کافی سارے احباب جن کو ہم شروع میں کہتے تھے کہ اس چیز کو آپ کور کریں، وگرنہ دین کے نام پہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ خرافات کا ایسا سلسلہ چلے گا کہ آپ انہیں روکنا بھی چاہو گے تو رک نہیں سکے گا۔ اور وہی ہوا کہ تب تو ضد میں آ کے بہت کچھ کہا گیا کہ یہ کیجئے وہ کیجئے، مگر جب معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا تو اب خود آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ بھی درست نہیں، وہ بھی درست نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑیے اسے چھوڑیے۔ تو ہم گزارش کریں گے، ہمیں کسی کو طعنہ دینا مقصود نہیں، کسی کی محبت پہ شک بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کا کوئی بھی کام ہے
چھوٹی سی شک ہے آپ بتا گئے ہیں اور اس پہ عمل کر کے دکھا گئے ہیں، دنیا کو کہہ گئے ہیں کہ یہ کیجئے گا، اور جو دین نہیں ہے اس سے روک گئے ہیں۔ حضرات اپنے آپ سے آپ خود پوچھئے، اہل علم سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کبھی سوال کیجئے، کتابیں سامنے رکھ کے دیکھیے کہ جو عید ہوتی ہے وہ دین ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، ہم نے گزشتہ ملاقات میں بھی ذکر کیا تھا۔ اگر رمضان المبارک کے 29 دن یا 30 دن کا تذکرہ موجود ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر کے عید کرنے کا اہتمام موجود ہے، شوال کی پہلی تاریخ کا تذکرہ موجود ہے، اور پوری شریعت اسلامیہ میں عید کی طرف آنے، عیدگاہ کی سے جانے، وہاں بیٹھنے، اذان نہ دینے، عید سے پہلے نماز کوئی نہ پڑھنے، نوافل یا سنن کا اہتمام نہ کرنے کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کر کے خطبہ دینے اور دعا کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح بڑی عید خوشی ہے، دین کا حصہ ہے، آپ نے اس کو نام لے کے ذکر کیا ہے، عید الاضحیٰ نام ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ ہے، اس کے سارے تذکرے اور قربانیوں کے اہتمام احکام و مسائل کی شکل میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ عید میلاد النبی کوئی حیثیت رکھتی ہوتی دین میں، اس کی کوئی اساس ہوتی یا بنیاد ہوتی یا ویلیو ہوتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو کبھی اختلافی نہ رہنے دیتے، اس کے احکام ہوتے، مسائل ہوتے، تذکرے ہوتے، آپ نے خود اور آپ کے اصحاب نے اس پہ عمل کیا ہوتا، اہل بیت اطہار نے اس کو اپنایا ہوتا، لیکن ایسے نہیں ہوا ہے۔ اس کی تاریخ، اس کے احکام، اس کے مسائل اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی خوشیوں کے وہ طریقے، اس کے اوپر دائیں بائیں سے سہارے لینے پڑتے ہیں، ہمیں ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ آپ کی ولادت سوموار کے دن ہے اور آپ نے سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ اگر یہ عید ہوتی تو کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی شکل میں یہاں روزہ نہ رکھتے، مگر یہ روزہ بتا رہا ہے کہ یہ عید نہیں ہے۔ آپ اور میں اگر تھوڑا سینس رکھتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مشکل نہیں ہے۔ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں جن کے ابھی تلک ہمیں جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں چلا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے، آپ کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، اسلاف کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور یاد رہے اچھی طرح آپ کی یہ روٹین رہی ہے۔ تو پھر کبھی خود سے سوچئے، آپ اس کی تاریخ مقرر نہیں کر رہے، خود اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا تھا اور میلاد شریف کا لنگر۔ افسوس ہوتا ہے اس استدلال کے اوپر کہ پیدا تو آپ جب ہو رہے ہیں وہ تاریخ پہلی ہے، مگر میلاد منائی جا رہی ہے آپ کی 7ویں دن۔ اگر یہی تھا تو ویٹ کیجئے، آپ کے بقول 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 12 کے اندر 7 جمع کر لیجئے، اور جب 18 ہو تو تب آپ بھی کھانا بنا لیجئے۔ چلے یہ تو کہے نا کہ عقیقے کی خوشی میں عقیقہ کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ دن، یہ موقع، یہ جشن، یہ خوشی کا انداز، یہ طریقہ یہی ہوتا تو قرون اولیٰ نے اس کو اپنایا ہوتا، اس پہ عمل کیا ہوتا، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ رہا یہ دھوکہ دینا کہ سعودیہ نے کچھ عرصے سے آ کے بند کر دیا ہے، پہلے تھا تو حضرات بدعات اور خرافات کا سلسلہ جو 6 ہجری سے شروع ہوا تھا اور بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک آ پہنچا ہے کہ لوگ اپنے ہی ہاتھ سے میرے محبوب کے ماڈل بناتے ہیں، روزے کے، بیت اللہ کے گدے ریڑیوں پہ چڑھاتے ہیں اور لا کر کے رکھتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے،
تو اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی. ساری دنیا کی بلڈنگیں مل جائیں بیت اللہ نہیں ہو سکتی, بیت اللہ نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کے یہ ماڈل یوں بنا کر کے ان کے ساتھ وہ محبت و معدت دکھانا, شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنا, ذمہ داران اس کا حساب دیں گے. سمجھ آئے یا نہ آئے, وہ دشمنی اور مخالفت میں ہو یا ضد اور عناد میں ہو, بہرحال مناسب نہیں ہے. باقی رہ گیا خوشی کے اظہار کا طریقہ کہ اس دن فلم کے 3 شو رکھ لیے جائیں, سٹیج ڈرامے کر لیے جائیں, اور اوپر جشن عید میلاد النبی اور محبت کرنے والے جگہ جگہ پہ پیچھے ایک جو ہے وہ بینر لگا لیں, فلیکسیں لگا لیں, اور وہاں بیٹھ کے سارا دن سگریٹ نوشی, ادھر ادھر کی باتیں, ڈھول کی تھاپ, بہت کچھ چلتا رہے, رقص ہوتا رہے, بچے نوجوان ناچتے رہیں. تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین اتنا بانجھ نہیں ہو گیا تھا کہ آپ جاتے ہوئے اس کی خوشی کا طریقہ ہی نہ بتا سکے. اور حضرات پھر کیک بنانا, لمبے چوڑے بنانا, کوئی منع نہیں کرتا, کیک کھانے والی چیز ہے, بنائیے, حلال ہے, بانٹیے, جائز ہے, لیکن اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, نبی اور رسول کے نام, اور پھر چھریاں چلانا, اپنے ہاتھوں سے کاٹنا. اب تو اپنے بھی کہہ رہے ہیں, ذرا سوچئے گا ضرور. اور اس خوشی کے نام پہ لوگوں کو تکلیف دینا, اور رب شاہد ہے حکومت وقت کو اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے. حکومتیں عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. ہمارا پہلے دن سے موقف ہے, جلسہ ہو یا جلوس ہو, کوئی بھی دعوتی پیغام ہو, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی میں جا کے, بازاروں میں جا کے, میلوں پہ جا کے دعوت دی ہے. لیکن یوں پوری رات, سارا دن لوگوں کے راستے, ان کے معاملات, کاروبار زندگی, دکھ سکھ, بیماری, ایمبولینسز, دیگر چیزوں کے لیے رکاوٹ بننا, جگہ جگہ پہ جو ہے وہ رستے بند کر دینا, اور دوسروں کے گھروں میں آ کر کے جو انداز اور رویہ اپنایا جاتا ہے, یہ میرے محبوب کی تعلیم نہیں ہے. وہ میرا مسلک ہو یا کسی کا ہو, عبادت گاہ کے اندر آ کے لوگوں کو دعوت دینی ہے, دیجیے, مجھے اچھا نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں لوگوں کو اور کہتے رہیں گے, ارباب انتظامیہ کو بھی, کہ یہ سڑکوں کو گھیرنا, یہ راستوں کو بند کرنا, یہ پوری رات لوگوں کو جو ہے اور صبح نماز اور تہجد سے غافل کرنا, یہ میرے محبوب کی شریعت نہیں ہے اور نہیں ہے. لوگوں کے لیے راستوں میں آسانیاں پیدا کریں. دین آسانی کا نام ہے, دین کے نام پہ مشکلیں کھڑی مت کیجیے. اور خصوصاً خوشی اور دین کے نام پہ بے حیائی کا سلسلہ, کبھی پہاڑیوں کے نام پہ, کبھی اجتماعی اکٹھ کے نام پہ, کبھی عزتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو لے کے, بہنوں کو, ماؤں کو, بیویوں کو لے کے جو سلسلہ بدتمیزی چلتا ہے, اور جس کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اور بڑوں کے جو رویے ہیں, شرم سے سر جھکتے ہیں. تو خوشی کے نام پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مت بدلیے. دوسری چیز, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے نام پہ عقیدہ وفات کو بھی تبدیل مت کیجیے. آپ پیدا ہوئے ہیں, خوشی ہے, خوشی کا ایک طریقہ ہے کہ دین پہ عمل کیجیے, شریعت اپنے اوپر نافذ کیجیے اور اسے اپنا کے دکھائیے, لیکن اس سے یہ نہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ختم کیا جائے. ایک اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے, جس کی سدا بہار زندگی ہے, جس میں وفات نہیں ہے, فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مت تبدیل کیجئے کل نفس ذائقۃ الموت کو, اور مت تبدیل کیجئے انک میت و انہم میتون. محبوب آپ کو بھی موت آنی ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. اور یہ مرنے کا لفظ, اس پہ گھبرائیے مت. یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کی توحید کو ثابت کرتا ہے. صرف اللہ کی ذات باقی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صرف اللہ ہے جو سدا زندہ ہے, قائم ہے, باقی سب کو موت آنی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اعلی حضرت احمد رضا کی زبان سے اور قلم کی نوک سے و مماتی کا ترجمہ یہاں مرنا ہے. اور اگر یہ ترجمہ تیری نظروں میں درست ہے, سب سے زیادہ با ادب ہے, با حیا ہے,
عزت اور وقار کی سیاہی میں ڈوب کے جو ہے وہ عقیدتوں سے لکھا ہوا ہے، تو اس عقیدہ وفات کو بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیوہ ہوئی تھیں، اور سیدہ فاطمہ زار و قطار روئی تھی، حسنین کریمین ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، یہ بچپن میں نانا جی اتنی محبت اور پیار دینے والے آج بول کیوں نہیں رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اور جناب انس جیسے آپ کے خادم اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے تھے، غم اتنا تھا۔ مانا یہ نہیں کہ ولادت ہے تو وفات کا انکار کر دیں، خوشی اپنی جگہ ہے، مگر عقیدہ وفات سے انکار کر کے دھوکہ دینا، دین کو بدلنا، یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس خوشی اور آپ کی آمد اور آپ کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے اسے دو حوالوں سے سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 غیروں کی مخالفت، اور نمبر 2 اپنوں کی مخالفت۔ بھائیو، غیروں نے پہلے دن سے مخالفت کی ہے، اور یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب دشمن جو مرضی کرے ہم کافی ہیں، اور اللہ نے کافی ہو کے دکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن اکیلے ہیں، محافظ بھی کوئی نہیں، نگران دنیا میں بظاہر کوئی نہیں، کوئی گن مین کوئی نہیں، لیکن اللہ نے حفاظتیں کر کے دکھائی مکہ کی 13 سالہ زندگی میں، جب آپ کی چارپائی کا حصار کیا جا رہا ہے، بستر اور گھر کے ارد گرد 12 قبیلوں کی 12 ننگی تلواریں زہر میں ان کو زہر آلودہ کر کے تیاری ہے کہ مار دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں بھجوا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت دے کے، ثانی اثنین قرار دے کے، اذ ہما فی الغار کے بول بول کے اللہ نے حفاظتیں کر کے دکھائیں، ہجرت کی راہوں پہ چلا کے دکھایا، مدینہ پہنچا کے دکھایا، بدر میں آ کے جھمکٹا بندھا، رب نے شکست فاش دے کے 70 کو قیدی اور 70 کو مروا کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتوا کے دکھایا۔ احد میں زہری شکست بھی ہے، 70 شہداء بھی ہیں، اور اعلان ہو گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ رب نے زندگی دے کے دکھایا، اور سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا، اور حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا، بات میں نے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، الا حل بلغ۔ اور پھر رب نے مدینہ منورہ میں سفر کی 27 کو تکلیف دے کے، پیغمبر کو جو ہے اختیار دے کے، یہاں رہنا ہے، صدا کی زندگی لینی ہے، دنیا کی بہار دیکھنی ہے، اور پھر میرے پاس آنا ہے جب قیامت ہو، یا پھر میرے پاس آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ آپ سفر کے 3 دن بیمار رہتے ہیں، اور پھر ربیع الاول کے یہ 12 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن مکمل بیماری کے مختلف طریقوں سے، مرحلوں سے گزرتے ہوئے، بخار میں، ٹمپریچر میں، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کی صبح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو صدیق اکبر کی قیادت میں اور امامت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے رب کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تبھی موت دی ہے، پاکیزہ موت دی ہے، طبتا حیا و میتا، ساری دنیا مل کے میرے محبوب کا کچھ کر نہیں سکی، اور سارے بھی دشمن کل کے بھی آج کے بھی مل جائیں، اللہ کا جواب اتنا ہی ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب تیرے دشمنوں کی تعداد جتنی مرضی بڑھ جائے، ہم بے نام و نشان کر کے ماریں گے، بے نسلہ کر کے ماریں گے، ان کی نسل اصل سے کاٹ کے ماریں گے، تیرے دشمنوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں تو ذلت و رسوائی ہے، امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بھی دشمن مل جائیں، میرے محبوب کی ذات میں اور بات میں، آپ کے مقام اور مرتبے میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں لا سکتے۔ جو مرضی بنا لیں، جیسی شکلیں بنا لیں، جیسے ڈھانچے بنا لیں، جیسی مورتیں بنا لیں، جس طریقے کے کارٹون بنا لیں، جو مرضی بگاڑنا چاہیں بگاڑیں، لیکن رب نے جو آپ کے خد و خال بیان کیے ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تصویر بیان کردہ
آپ کا چہرہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک ذکر کیا ہے. ساری دنیا بھی مل کے جو مرضی نقشہ بنائے، ہمارے سامنے محبوب کی صورت کا اصل نقشہ موجود ہے. آپ کی زلفیں، آپ کی آنکھیں، آنکھوں کی خوبی اور اس کی خوبصورتی، ہاتھ اور ہاتھوں کی ندرت، آپ کا سینہ اور سینے کا جو ہے وہ کھلا ہونا، آپ کا دماغ اور روشن دماغ ہونا، آپ کی سوچ اور فکر اور لازوال ہونا، آپ کے اعمال، آپ کی سیرت طیبہ مکمل کی مکمل، ساری دنیا مل کے جو مرضی کر لے زاد المعاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات، میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو، ایک ایک صورت، ایک ایک شکل موجود ہے. ہاں، امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ان کفار کی نسبت سے ہے، اس حوالے سے موٹی موٹی دو چار ذمہ داریاں. پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور میں نے یہ سیکھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. میرے محبوب کی گستاخی میں جو بھی کہا گیا، قرآن مجید میں اللہ نے جتنا بیان کیا اس سے بڑھ کے صحابہ نے ایک لفظ بھی روایت نہیں کیا، ایک لفظ بھی. انہوں نے مجنون کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجنون ہونے کا رد لفظ مجنون سے کر کے کہ یہ کہتے ہیں آپ پہ اللہ کی نعمت ہے، ما انتا، محبوب جو کہہ رہے ہیں آپ نہیں ہیں، بے نعمتی ربک، آپ کی رب کی نعمت کی وجہ سے بے مجنون. اور یہ 16 آیتیں نون والقلم سے لے کے اللہ نے اس کے رد میں اتاری ہیں کہ محبوب آپ ایسے نہیں ہیں، آپ پہ اعتراض کرنے والے پاگل، دیوانے اور مجنون ہیں. یہ لفظ صحابہ نے بیان کیا ہے، اسے لکھا بھی ہے، بدلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بے نسلہ کہا تھا. ابتر، ابتر کہتے ہیں جس کی بیک نہ ہو، جس کی بیک نہ ہو، جس کی نسل باقی نہ ہو، یا جس کی دم کٹی ہوئی ہو. جو بھی لفظ بولا تھا اللہ نے اسے بیان کیا اور یہ لفظ پلٹا کے دشمنوں پہ کہ یہ تمہارے اندر ہے، میرے محبوب میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے محبوب، ہمارے رسول نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ یہ جادوگر کا کلام ہے. آپ کو شاعر کہا، اللہ نے اس کا بھی رد کیا، صحابہ نے اسے نقل کیا. لیکن اس کے علاوہ آپ کو جون سی مرضی گالی دی گئی ہے، میرے محبوب کے صحابہ نے وہ گالی نقل ہی نہیں کی، بیان ہی نہیں کی. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی منفی پراپوگنڈا ہو، فوری یہ نہ کیا کریں کہ یہودی، مجوسی، مستشرق اور ملحد، دشمن اور کافر، ہندو، بدھ مت، سکھ وہ پوسٹ بنائے اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، جملے گھٹیا ہوں اور آپ کو کہے کہ اس پہ لعنت بھیج کے شیئر کر دیں. حضرات، لعنت تو آپ نے بھیجی ہے، مگر جو جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اسے آپ اگر شیئر کر رہے ہیں تو یہ شیئرنگ اگر اربوں میں، کروڑوں میں، بلینوں، ملینوں میں جا رہی ہے تو اس کا کردار کون نبھا رہا ہے؟ مسلمان، جن کو نہیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا. فوری بریک کریں، اسی وقت روکیں، ڈیلیٹ کریں. جو آپ کو بھیج رہا ہے اسے میسج دیں کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گھٹیا لفظ لکھ کے لعنتی کو لعنت آپ نہ بھی بھیجیں تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں کافی ہیں، لعنتیں کافی ہیں. کسی اور انداز میں بھیجیے، مگر محمد رسول. بہت اچھا کیا قوم نے. اس وقت جو فرانسیسی صدر کے چہرے پہ جوتا بنا کے اسے زمین پہ رکھ کے وہاں لوگوں کو کھڑا کیا گیا، ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا بولا ہے، کیا لکھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جو لعنتی ہے وہ لعنتی ہے، جو لعین ہے وہ لعین ہے، جو مردود ہے وہ مردود ہے، جس کے مقدر میں ذلت ہے وہ ذلت ہے. لیکن محمد، اس لفظ کے اندر اللہ نے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں دیا کہ جس کے اندر کچھ ایسا ہو، کوئی نکتہ ہو، کوئی معاملہ ہو کہ جس کے اندر کوئی تحقیر کا پہلو ہو. قابل تعریف ہے، قابل عزت ہے. اس پہلو کو مد نظر رکھیے گا. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ آئے، کوئی تحریر، کوئی جملہ آئے جس میں گھٹیا انداز اپنایا گیا ہو، کبھی بھی اس کو شیئر نہیں کریں، روک دیں، اس کی گردن کاٹ دے وہیں پہ. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا. آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا تھا، بہت کچھ بولا تھا یہودیوں نے اور مشرکین نے، منافقین نے، لیکن وہ ان کی زبانیں
کاٹ کے رکھ دی گئی، ختم کر دی گئی۔ اور دوسری گزارش، خود بھی کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پہ تحقیر ہو، عزت کے نام پہ تحقیر۔ حضرات اس کی مثال آپ نے کیک والی لی ہے۔ اس طرح کی خوشیوں کے اوپر آپ نے مزید بھی دیکھا ہوگا، نیچے بینرز گاڑیوں پہ لگے ہوتے ہیں، چھتوں پہ، بیک پہ، فرنٹ پہ، اور اوپر چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوتے ہیں، جہاں لفظ نبی لکھا ہوتا ہے، جہاں درود پاک لکھا ہوتا ہے، جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کے جوتے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں ہیں تو آ کر کے دیکھ لیں، آپ کے پاس پوسٹیں موجود ہیں جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ محبت کے نام پہ کچھ ایسا مت کیجئے کہ تحقیر ہو۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جان بوجھ کے لا شعوری میں کسی بھی پہلو میں ایسا کچھ مت کیجئے۔ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں جو نوٹ کیا جا رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں، خوشی کے نام پہ کوئی بھی سٹیپ ایسا مت لیں۔ پہاڑیاں، مجھے بار بار سوال آتے ہیں، جی ان کی طرف سفر کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو وزٹ کرنا۔ اللہ آپ کو مکہ کی پہاڑیاں دکھائے، مدینہ کی پہاڑیاں دکھائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ سنگریزوں سے گزر کے، وہ میرے محبوب زخمی قدموں سے ان پہاڑوں کی رکاوٹوں کو عبور کر کے حق تک، دین تک، توحید تک کیسے پہنچے ہیں۔ مگر وہاں انڈینز گانے اور میوزک اور ہماری بچیاں ناچ گانے اور تھرکتے جسم، نوجوانوں کی حرکات و سکنات، یہ عزت نہیں ہے، محبوب کی تحقیر ہے، اور آپ کے دین سے مذاق ہے۔ اس سے آپ کو اور مجھے بچنا ہوگا، آپ کو اور مجھے بچنا ہوگا۔ اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا، اذیت کا باعث بننا، راستوں کا بند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں کہ راستے کو کھلا چھوڑیں، دوسروں کی جو ہے وہ معاونت کریں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کا سوچیں، عزت اور آبرو کا لحاظ کریں، اور ہم آپ کی خوشی کے نام پہ آپ کی مخالفتیں کریں تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح میں جھنڈیوں کو دیکھتا ہوں، ملک پاکستان کا جھنڈا لگنے کے بعد 14 اگست کو زمین پہ گرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے وطن کی دھرتی کی پہچان ہے۔ چاند اور تارا زمین پہ گر بھی جائے تو گرا نہیں ہوتا، لیکن جہاں اللہ کا نام، نبی کا نام، جشن عید میلاد النبی لکھ کے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھ کے، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ لکھ کے، پھر بعد میں ان جھنڈیوں کا وارث کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کہاں گری ہوتی ہیں؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ آپ کا مسلک جو بھی ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، پیغمبر کی پیروی تو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور عزت تو دل میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں، اور اسی طرح مجھے گزارش کرنی ہے، عزت کے نام پہ تحقیر مت کیجئے۔ دنیا میں بنی ہوئی جوتے کی تمثیل میں کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آپ کے سامنے اس کو سینے پہ، ماتھے پہ یوں لگا کر کے، استقبال میں مرحبا مرحبا اس میں لکھ کے، رب کے لیے یہ حرکت چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اس حرکت کو چھوڑ دیں۔ اپنے بڑے کا استقبال جوتوں کے تلوے میں لکھ کے یا نعلین کی تشبیہ بنا کے، نعلین کا معنی کیا ہے؟ جو دو جوتے، دو جوتے، جوتوں کا جوڑا، یہ نعلین لکھ دینے سے، شریف نام لگا دینے سے، جوتوں کے جوڑے، وہ جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، پاؤں میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو گندگی بھی لگی ہے، وحی بھی آئی ہے، اتارے بھی گئے ہیں، پھینکے بھی گئے ہیں، ان میں مرحبا لکھ کے رب کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے نام پہ آپ کی تحقیر مت کیجیے۔ اگر یہ جرت آپ میں ہے تو اپنے بڑوں کے لیے کر لیجئے۔ میں چلیں کچھ نہ کچھ کہوں کہ ٹھیک ہے، والد صاحب کے استقبال میں، بارات کے استقبال میں، دولہے کے استقبال میں، گھر آتی ہوئی دلہن کو اس کے نئے جوڑوں کے نیچے مرحبا مرحبا لکھ کے، یا اپنے کسی آفیسر کو یا کسی پروٹوکول کو یا کسی معزز کو یا کسی سیاستدان یا حاکم وقت کو ایسا استقبال اس کے جوتوں کے نیچے مرحبا مرحبا لکھ کے کیجئے، شاید کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھے کہ چلیں وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، لیکن یہ امام الانبیاء ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حرکت کی ہے آپ کو دیکھ کے دشمنوں نے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام اپنی کمپنی کے جوتوں کے جو سول بنائے ہیں ان کے نیچے باقاعدہ لکھے ہوئے ملے ہیں، آئے ہیں، تب آپ روئے بھی ہیں، تل ملائے بھی ہیں۔ آپ نے کمپنیاں بند کرنے کا کہا، بائیکاٹ کا بولا، نہ لیا جائے، نہ خریدا جائے، پوسٹیں لگائیں، لعنت بھیج کے شیئر کر دیجئے، یہ لکھا، لیکن آپ کو نہیں پتا
کہ وہ ابھی کمپنی سے جوتا نیا بنا ہے، اگر اس کے تلوے میں، اس کے سول میں لفظ محمد یا لفظ اللہ لکھا گیا ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہے رب کے لیے جب آپ نے آپ کے نالین میں استقبال کے نام پہ کہیں درود لکھا، کہیں رسول اللہ لکھا، کہیں النبی لکھا، کہیں اس میں لفظ محمد لکھا، کہیں استقبالیہ جملے لکھ کے گھر در و دیوار پہ، دروازوں پہ، سینے اور ماتھے پہ لا کے مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ لکھا ہے، تو رب کے لیے رک جائیے۔ یہ ہستی اس قابل نہیں، یہ ان کا مقام، یہ مرتبہ نہیں۔ آپ کسی کی چال چل گئے ہیں، دشمن کی چال کارگر ہو گئی ہے، یہ فرانس کی دشمنی سے بڑی دشمنی لی ہے آپ نے۔ تھوڑی سی غیرت اور حیا اور کلمے کا تقاضا مد نظر رکھ کے اللہ کے لیے کنٹرول کریں۔ میں بڑوں سے گزارش کروں گا، میری علماء سے درد مندانہ اپیل ہے، لوٹ آئیے، ابھی بھی وقت ہے، وگرنہ دشمن سے رب جب جوتے مروائے گا پھر آپ چیخیں گے اور روئیں گے، لیکن پھر وقت نہیں ملے گا۔ واپس آ جائیے، ابھی بھی وقت ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ توبہ کس لیے ہے؟ غلطی پہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگیے، قوم کے سامنے ویسے ہی سٹیج سجائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ادب اور احترام نہیں ہے، یہ خوشی کے نام پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ توہین رسالت تو دشمن بھی کرے، گوارا نہیں، خود کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اس کا نوٹس لیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، ریویو لیں اپنی جو ہے وہ سوچوں کا، نظریات اور افکار کا۔ اور اس کے بعد آخری گزارش جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو مد نظر رکھیے۔ آپ کے وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں اور آپ لوگوں کو دعوت دی ہے۔ سورہ محمد ہے، 26واں پارہ ہے، بائی نیم اللہ نے سورت اتاری ہے۔ اس سورت کو سٹڈی کیجئے، ان دنوں میں پڑھیے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، سورہ محمد ہے، آغاز اللہ عجیب انداز میں کر رہے ہیں کہ محبوب، آپ کے دشمن، آپ کے کافر، آپ کے مخالف، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کافر کفر کر کے رب کے رستے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضل اعمالہم، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کیوں آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری پارٹی، پہلی پارٹی کفار کی ہے، دوسری محبوب تجھے ماننے والوں کی پارٹی ہے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، ان کی خوبی یہ ہے، یہاں اللہ نے نام لیا اور اس سورت کا نام محمد ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے، اسے مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، جو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، محبوب پہ جو اترا ہے وہی ہے، رب کی طرف سے حق ہے، رب کی طرف سے حق ہے۔ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ان کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے جرم ہیں ماضی کی، ان کی لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے لیے جو ہے یہ دین، یہ ایمان کفارہ بنا دے گا اور ان کے معاملات درست کر دے گا، معاملات درست کر دے گا۔ اس کو آگے بھی پڑھیے گا، بہت کچھ ہے اس میں، لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کافر وہ سب کر رہا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ باطل کے نام پہ، چونکہ وہ باطل ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے، وہ جو کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مومنین کا راستہ، صاحب ایمان کا راستہ، انعام یافتگان کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، وہ دکھا۔ وہ تو من النبیین، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کفار کی تقلید میں، کفار کی پیروی میں کیا کچھ نہیں ہم کر رہے، ہماری کٹنگ سر کے پاؤں سے لے کے، سر سے لے کے پاؤں تلک، جوتوں کے اندر، لباس میں، وضاقتہ میں، ہمارے اندر بڑا واضح ہے۔ فرق پیدا کرنا ہے تو کیجئے، سورہ محمد پڑھیے، اپنی مشابہت ان سے مت کیجئے۔ نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں، تمہارے پاس میرے محبوب جیسا اسوہ ہے، جسے لوگ نام فیشن لیتے ہیں نا، قرآن مجید اسے اسوہ کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سیرت کہتے ہیں، اصحاب اسے قدوہ بولتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنے لفظ موجود ہیں۔ ایک لفظ فیشن کیا ہے؟ کیا ویلیو ہے اس فیشن کی؟ اس سے کہیں خوبصورت لفظ یہ نہیں ہے
سیرت، اسوہ، قدوہ، اس میں حسن، اس میں جمال، تو محمد آپ نے درمیان سے مانگ نکالنی ہے تو نیت یہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ درمیان میں تھی۔ آپ نے بال بڑے رکھنے ہیں تو اس نیت سے رکھیے، اللہ باعث اجر بھی بنا دے، باعث ثواب بھی بنا دے کہ الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے تھے، میں بڑے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے اگر ٹنڈ بھی کروانی ہے اس نیت سے کروائیے کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، اللہ اسے باعث اجر بنا دے۔ لباس پہننا پڑے گا دنیا کو، لیکن وہ سلوائیں وہ بنائیں کہ جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ساتر ہو، آپ کا پردہ رکھے، آپ کی شرمگاہ کا حجم بیان نہیں کرے، آپ کو ننگا نہیں کرے، نماز میں قیام رکوع سجود میں آپ کے وجود کی حفاظت کرے۔ عورت نے لباس بنانا ہے، نیٹ بھرا پڑا ہے، وہ تو نظر آ گیا، کبھی گھر میں قرآن بھی نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں امہات المومنین کے کپڑے، ان کا لباس، کتاب اللباس موجود ہے، کبھی پڑھا، کبھی اس میں ستر کا، کبھی اس میں اپنے وجود کو چھپانے کا مقصد اور نیت دیکھی۔ یہ تھا اصل تقاضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے کیے جائیں۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے جب ذکر کی ہے سورۃ الحجرات میں تو پھر آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کافر اپنی مرضیاں کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے چلتا ہے۔ تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے آگے مت بڑھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس کو جشن نام رکھ ہی لیا، عید منا ہی رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر ہی رہے ہیں، تو اسے کیش کریں مثبت پہلو میں، آپ کی اتباع میں، پیغمبر کی پیروی میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میں، جو آپ دیتے ہیں لیں۔ کس نے روکا ہے؟ آپ نے کہا ہے سچ بولیے۔ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ 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 میں کچھ اور نہیں کروں گا، کسی ایک کام کے اوپر جو ہے ارادہ پختہ کر لیں اور نیت کر لیں، جو مرضی ہو جائے میں جھوٹ کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ کیا ہو جائے گا؟ موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ عوام تو عوام ہے، اگر عالم فیصلہ لے لے نا، ایک فیصلہ لے لے کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ضعیف یا موضوع روایت بیان نہیں کروں گا۔ میں علماء سے کہتا رہتا ہوں، اللہ نے آپ کو جو شان دی ہے نا، علماء میں الاسٹکی زیادہ ہونی چاہیے، ان میں نرمی زیادہ ہونی چاہیے، جھکاؤ زیادہ ہونا چاہیے، رجوع کی طاقت ہونی چاہیے، ان کا بیک گیئر مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کہیں غلط آگے بڑھ گئے اور آگے نقصان ہے، بیک ہونا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، بتانا چاہیے فلاں موقع پہ میں نے اپنی تقریر میں، جلسے میں یہ بات کہہ دی تھی، جذبات میں تھا، تحقیق ہوئی، یہ پتہ چلا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہے، میں اسے واپس لیتا ہوں۔ اللہ کے بندو یہ لفظ مت بولیے گا، شان میں فرق نہیں آئے گا، شان بڑھ جائے گی، عزت بڑھ جائے گی۔ آپ بھی ایسے ایسے کریں اپنے شعبوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے، فیصلہ دیا ہے کہ آپ امانت دار بن جائیں۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے محبوب پہ اتاری، ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتاری، آپ نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین اور محدثین فقہا تک۔ آپ کے پاس امانت گھر میں موجود ہے، صحیح روایت لیجئے، پڑھ کے قوم کو دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خالص چیز دی ہے اس امانت کو خالص قوم تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے، محبوب نے جس سے روکا ہے ہم اس سے رکیں، جھوٹ سے روکا ہے ہم نہیں بول دیں گے، سچ بولیں گے، غیبت سے روکا ہے، ہمیں رکنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک مجلس میں فیصلہ لے لیں اور اپنے دوستوں سے کہہ دے کہ جب میں غیبت کرنے لگوں تو آپ مجھے ٹوک دیں، اور اگر میں یہ کہنے لگوں گل کرنا لی تو نہیں لیکن کی کریے مجبوری ہے، تو آپ مجھے سختی سے منع کر دیں۔ آپ بولے تو میں روک دوں۔ یار ایسے ہونے چاہیے، دوست ایسے ہونے چاہیے، مجلس ایسی ہونی چاہیے جس میں ایک غلط کرنے جا رہا ہے دوسرا روکے۔ جو لوگ سگریٹ نہیں نہ پیتے، میں نے دیکھا ہے اگر ان کے یہاں کوئی سگریٹ لگائے تو روکتے نہیں، یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہی چیز آپ عام مثال لیں، ایک آدمی کو الرجی ہے اور وہاں کوئی پرفیوم لگانا چاہ رہا ہے، حالانکہ پرفیوم ہے، خوشبو ہے، لیکن وہ فوری کہتے ہیں یار معذرت مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہیے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے اور روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض دیے ہیں، فیصلہ لے لیں آپ اور میں کہ دن میں 5 مرتبہ بریک لے کے ہم نے فرض نماز انشاءاللہ با جماعت مسجد میں پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، حقوق پورے ہوں، عزت ہو، اتباع ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
غریبوں تک ان کا حق پہنچانے کا حکم دیا ہے. ہم فیصلہ لے لیں. ضروری نہیں کہ وہ چل کے ہی آئے, مجھے بھی پتا ہو کہ وہ کہاں ہے, میری جیب میں اس کا حق ہے, میں نے اس تک پہنچانا ہے, میں اس تک پہنچوں, سفر کروں, میری ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے جو احوال بنا لیے ہیں, محب بڑے ہیں, مہربان بڑے ہیں, لوگوں اپنی صبح سے لے کے شام تلک جو معاملات ہیں اپنے شعبے میں پیش آتے ہیں اس کو ذرا سنت کے مطابق کر لیں. مثلا آپ صبح اٹھ رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے مجھے پڑھنا ہے اللہم, یہ پڑھنا ہے, یہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے, مجھے پتہ ہونا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں, وہ لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. میں نہیں پوچھنا چاہتا, آپ اپنے اپنے من میں ڈوب کے دیکھیں آج صبح اٹھتے ہوئے کتنے لوگوں کو یہ بھول گیا تھا کہ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اگر شعور کی دنیا میں ہوں تو ہمیں نہیں بھول سکتا. کتنے لوگ ہیں جو واش روم گئے, کوئی مشکل کام ہے, پل پل محبوب کے مطابق کر لیجئے, اپنی مرضی سے قدم آگے مت بڑھائیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز محبوب سے بلند مت کیجیے, اپنے اعمال اپنی مرضی کے مت کیجیے, اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیجیے. کتنے لوگ وضو کرنے بیٹھتے ہیں, وضو کر بھی لیتے ہیں, بسم اللہ یاد نہیں ہوتی, وضو کر کے اٹھ جاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ یاد نہیں ہوتا, گھروں سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ یاد نہیں رہتا, مسجد میں آئے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمت کی یاد نہیں رہتا. اور جو اپنے شعبے سے وابستہ چیز ہے کہ میں نے جو لقمے کھانے ہیں حلال کے ہوں, ان میں حرام نہ ہو. ایک تو حلال یہ ہے نا کہ بکرا ہو اور بکرے کو معروف اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, ایک یہ بھی ہو کہ بکرے کا گوشت جس پیسے سے خریدا گیا ہے وہ بھی حلال کا ہو, رشوت نہ ہو, ملاوٹ کا نہ ہو, دھوکے کا نہ ہو, جوئے کا نہ ہو, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مشکوک ہے, لقمہ حرام نہ ہو. اگر آپ اور میں یہ اہتمام کر رہے ہیں اپنی کمائی میں, ان مالہ من این اکتسب وفیما انفقا, کمایا کہاں سے ہے, لگایا کہاں جا رہا ہے, وَأَنْ حَيَاتِهِ فِيمَا أَفْنَا, میری زندگی کا پل پل شرک میں تو نہیں جا رہا, گناہ میں تو نہیں جا رہا, مخالفت میں تو نہیں جا رہا, عداوت میں تو نہیں جا رہا. یہ ہیں حقوق مصطفیٰ جو ہم ادا کر سکیں گے, پھر ہم دشمن پہ غالب آ سکیں گے. وگرنہ جب ہمارا اپنا عمل نہیں ہے, اپنا کردار غلط ہے, کافر سے گرا ہوا کردار ہے, وہ ملاوٹ نہیں کرتا, ہم ملاوٹ کر رہے ہیں اور برا کافر کو کہتے ہیں, تو کافر کی جو بد عملیاں ہیں, بے ایمانی ہے, وہ اپنی جگہ کہ وہ ایمان نہیں لایا, لیکن جہاں اس کے اعمال کتاب و سنت کو لے کے وہ ان کو فالو کر گیا ہے, اس کا دنیاوی معاشرہ آپ سے اور میرے سے کہیں ایک دوسرے کے حقوق میں بہتر نظر آتا ہے. تو سبب یہ ہے کہ ہم بد عملی کی طرف چلے گئے. ہم حسب نسب پہ مطمئن ہیں کہ میں نبی کا امتی ہوں, میرا تو کفن بھی میلا نہیں ہونا. سنی ہے نا وہ نعت کہ محبوب کے ماننے والوں کا کفن میلا نہیں ہوتا, چادر میلی ہو جائے, زندگی میلی ہو جائے, کردار میلا ہو جائے, اور اس میں جو مرضی آ جائے, مگر کفن میلا نہیں ہونا. وہ قبر کے اندر تیرا میلا کفن اگر نہیں ہے, وائٹ ہے, سفید ہے, تو میں کیا کروں؟ تیری میری زندگی کی ساری چادر اور ردا, ایک دوسرے کے ساتھ رویے تو اس قدر برے ہیں کہ اللہ معاف کرے. تو پھر ذہن میں رہے, یہ بھی آپ نے ہی لکھا اور پڑھا ہے کہ اتھے عملاں تے ہونے نہیں نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. وہاں تو نبی کی بیٹی کو بھی کہا جانا ہے اعملی یا فاطمہ, اعملی, میری بیٹی فاطمہ, حسب نسب پہ نہ جانا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, اپنا عمل لے کے آنا. اپنے حساب و کتاب کے بعد جنت ہے, حساب ہونا ہے, محاسبہ ہونا ہے. اللہ تعالی ہمارے معاملات درست فرمائے. امت کے حالات جس قدر اور جس رخ کو جا رہے ہیں اور بگڑ گئے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ مل کے نظر ثانی کی توفیق دے. یہ جو دعا کرتے ہیں نا, اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے, یہ ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں, اللہ دوسروں کو ٹھیک کر دے, میں ویسا ہی رہوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دعا کیا کریں اللہ مجھے درست کر دے, اللہ مجھے متبع بنا دے, اللہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنا دے, اللہ میرے معاملات درست فرما دے, جہاں غلط ہوں میری پیشانی سے بھی پکڑ کے مجھے سیدھا کر دے. کل قیامت کے دن جو پیشانی کے بال پکڑے جانے ہیں وہ بطور سزا ہونے ہیں, اور دنیا میں جو بال پکڑ کے اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لے آئے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, یہ جزا ہے, یہ پیغمبر سے وفا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کا صحیح معنوں میں امتی بنائے, اور غیر مسلموں نے جو بھی میرے محبوب کے بارے میں کہا بولا ہے, اللہ ہمیں ایسی قیادت, ایسی سیادت, ایسی جرت, ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسا اتحاد, ایسا اتفاق, ایسی عملی زندگی اور ایسی خلافت اور ایسی جرت سے نوازے
کہ جس میں باطل کو باطل کہا جائے اور اس سے ٹوکا جائے اور روکا جائے اور حق کا جو ہے وہ پھریرا لہرائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ایک عظیم نعمت، مالک کی رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے ایک تحفہ، مگر گھر میں تحفہ ہو فائدہ نہ ہو، کوئی پھولوں کے بکے لے کے آئے اور اس سے خوشبو نہ لے سکیں، کوئی مٹھائی لے کے آئے اس کی مٹھاس کا فائدہ اور طاقت نہ لے سکیں، کوئی جو ہے وہ عطر لے کے آئے اس سے خوشبو نہ لے سکیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے اسوہ کیوں بھیجا ہے؟ رسالت کیوں دی ہے؟ نبوت کس لیے دی ہے؟ کیا صرف زبانی کلامی لفظوں تلک نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں ہم اتر سکتے ہیں؟ اللہ نے آزاد دیے ہیں، کوا دیے ہیں، مہلت دی ہے، ٹائم اور موقع دیا ہے۔ اپنے آپ سے دوسروں کو چھوڑ کے ذرا کم از کم اپنی ذات تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیے۔ آپ پہ جہاں درود پاک کی کثرت اسے عادت بنانا ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبتوں کے اظہار کرنے ہیں، وہیں ہمیں آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے۔ سیرت کی کتابیں خریدیں، گھروں میں رکھیں، تحفہ دیں، حدیث پاک کو پڑھنا ہے، آپ کی احادیث کو، گفتار کو، اقوال کو زندگی میں ہر دن تھوڑا تھوڑا موقع ضرور دیا کریں۔ وہ زندگی کس کام کی ہے کہ جس میں محبوب کا ذکر نہیں؟ وہ زندگی کے پل کس کام کے ہیں جس میں محبوب کی محبت کے مطابق انسان اگر کسی مہمان کے اور دل کا مہمان آئے تو بازار تک جاتے بھاگتے اہتمام کرتے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کو وقت دیں، آپ پہ اتری ہوئی کتاب کو وقت دیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں اور رب سے دعا مانگا کریں، اللہ زندگی دے تو ان والی، موت دے تو ان کے دین اور کلمے پہ دے، اور قبر نشر حشر میں ان کی جو ہیں وہ رفاقت عطا فرما اور کوثر کے جام دے، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ مجھے وہ والی جنت چاہیے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ کی معیت ہو، المرء مع من احب کا تقاضا پورا ہو۔ میرا رب ہمارے بیماروں کو شفا دے، جتنے بھی دکھی ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ ہسپتالوں میں، کلینکوں میں میرے چھوٹے بھائی اس وقت وہ بھی ہاسپٹل میں، اللہ ان کو بھی صحت سے نوازے۔ جتنے لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے عزیز و اقارب جہاں جہاں بھی اللہ دکھی ہیں، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کو نجات دے۔ اللہ پورے عالم اسلام، بلاد حرمین اور بالخصوص اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظتیں فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی سے نواز۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔